21ویں گزر گئی ہے، آج 23ویں ہے، پھر 25ویں آئے گی، پھر 27ویں آئے گی، پھر 29ویں آئے گی۔ ان میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم انسانوں لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کی عبادت جو ہے نا، ہزار مہینے تقریباً 84 سال بنتے ہیں، اندازہ لگائیے۔ یعنی ایک بندے نے 84 سال اللہ کی عبادت کی، رکوع کیے، سجدے کیے، نمازیں پڑھی، اور ایک بندے نے ایک رات میں کی، اس ایک رات میں، تو ایک رات والے کا ثواب زیادہ اللہ تعالیٰ لکھتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنی طرف سے رکھا ہے اللہ ابارنے کے لیے۔ اس رات کو فرشتے بھی آتے ہیں، اسپیشل قسم کے فرشتے آتے ہیں زمین کے اوپر، اور فرشتوں کے جو سردار ہیں جبریل علیہ السلام، وہ بھی آتے ہیں، اور آئندہ سال کے سارے قسمتیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی موٹی موٹی معاملہ تو وہ لکھتا ہے انسانوں کو۔ کوئی پتہ نہیں ہم نے اگلا رمضان ہم نے ہونا یا نہیں ہونا ہے۔ رمضان کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں چند منٹوں کے اندر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایماندارو، یعنی جو مجھے مانتے ہو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، جس طرح پچھلی امتوں کے اوپر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتساب، جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ احتساب ہوتا ہے اللہ سے اجر کی امید رکھنا، پھر اپنے اوپر ذرا کڑی نگاہ رکھنا کہ پہلے جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ آئندہ نہیں ہوگی، معاف کر دے مجھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ جو لیلۃ القدر میں جس نے اللہ کی عبادت کی، رکوع کیے، سجدے کیے، اور اجر کی امید رکھتے ہوئے ایمان کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آپ غور فرمائیں، ایمان پر زور دیا گیا ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جی مسلمان ہیں، کچھ مسلمان ہیں روزے نہیں رکھتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں اور مسلمان بگڑ گئے جی، یہ مسئلہ اتنا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان مسلمانوں کے اندر شرک آ گیا ہے، وہ جو عقیدے کے اندر خرابی جس کو اللہ شرک کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے شرک کر کے اگر تم میرے پاس آ گئے پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ اس لیے مرنے سے پہلے اس شرک سے ہم نے توبہ کرنی ہے۔ جب شرک سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، پھر ہمارے گناہوں کو بھی اللہ درگزر کرے گا، اور ایک امید پیدا ہو جائے گی اللہ سے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہم سمجھیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو شرک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا شرک کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو کلمے کا مطلب نہیں آتا ہے، تب شرک کر رہا ہے۔ کیونکہ لا، دیکھو غور کرے، سادہ بات ہے، لا کوئی نہیں ہے الہ، کوئی پکارنے کے لائق نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی نفع نقصان کے لائق نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں دے سکتا ہے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ اس پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، ہمیں اس نے پیدا کیا ہے۔ یہ جو آپ چائے پی رہے ہیں یہ اس نے دی ہے آپ کو، یقین کرو، یا تو نام لو کسی اور نے دی ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، اور سونے کے دوران بھی ہمارے اوپر کس کی نعمتیں ہیں میرے بھائیوں؟ غور کرو، یہ زمین کس نے بنائی؟ یہ ہوائیں کون چلا رہا بتائیے؟ یہ بارش ابھی برسی ہے، انداز ذرا دیکھیے، کوئی روک سکتا ہے اس کو؟ یا کوئی اگر اللہ روک دے کبھی بارشیں نہیں ہوتی تو کوئی لا سکتا ہے بارشیں؟ یوسف علیہ السلام کے دور میں دیکھو 7 سال بارش نہیں ہوئی ہے، کیا بتائیے؟ یعقوب علیہ السلام پیغمبر موجود تھے، یوسف علیہ السلام خود وہاں موجود ہے، ایک قطرہ بارش کا لا سکے؟ نہیں لا سکے۔ اللہ نے جب چاہت روکی، اور اس لیے روکی تاکہ انسانوں کے اوپر تھوڑا سا سخت وقت آئے اور وہ میری طرف رجوع کریں، مجھے اپنا معبود مانے، اس وجہ سے روکی، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ اور پھر دیکھیے یہ بھی بتایا اس میں، ایک سبق ہے کہ دیکھو جس طرح پھر یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ اب حل اس کا یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، اب حل کیا ہے؟ 7 سال پہلے اللہ نے خوب بارشیں برسائی، خوب اپنا محنت کرو اور اپنے ذخیرے کرو، اور اگلے جو 7 سال آئیں گے سختی کے، اس میں اس کو استعمال کرو۔ اس میں ایک سبق ہے کہ یہ دنیا سمجھ لو وہ 7 سال ہیں آپ کی زندگی کے، اور اس میں آپ ذخیرہ کرو اپنی آخرت کے لیے، کل کام آئے گا۔ اور اگر آج کچھ اکٹھا نہ کیا تو کل پھر بھوکے مرو گے۔ اس طریقے سے آخرت میں پھر اس کے بعد آپ کا معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا اگر آج آپ ایمان کو درست نہیں کریں گے، شرک کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ دعوت ہے، یہ سب تبلیغ ہے، ہم اپنے بھائیوں کے پاس جاتے ہیں، میرے بھائیوں روزے نماز جو ہے تب قبول ہوتے ہیں اگر ایمان کے اندر خرابی نہ ہو۔ یہ مسلمان ہندو اپنی مورتی کے سامنے جھکتا ہے، یہ اپنے مزار کے سامنے جھکتا ہے، قبر کے سامنے جھکتا ہے، گنبد کے سامنے جھکتا ہے، پیر صاحب کی پنڈلیاں دباتا ہے، اندازہ لگاؤ، بوسے دیتا ہے، سجدے کرتا ہے مزاروں کے سامنے، پیروں کے سامنے، یہی شرک ہے اور کس کو؟
یا اللہ مدد کہنا ایمان ہے، اس کے مقابلے میں یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، بالکل مت جاؤ، بالکل مت جاؤ ادھر، ادھر مت جاؤ، ادھر مت جاؤ، شرک کی طرف مت جاؤ، توحید کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، بالکل اللہ کی طرف، یہی بتانے آئے ہیں، اس کے علاوہ وہاں کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو کسی اور کو پکارو گے، کسی اور کو پکارو گے، آگ میں ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ اگر آگ لگ، اللہ کے بندو توحید بیان ہو، یہ ہے جس کی چائے پی رہے ہو، جس کی زمین پر بیٹھے ہو، اس کی بات ہو رہی ہے، آگ لگ جاتی ہے اللہ کی بات سن کے۔ کسی کو شرک کہتے ہیں نا، ناقابل معافی جرم ہے میرے پیارے بھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عقیدے کی سمجھ دے، مالک رحمت سے اس بات کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح مشرکین مکہ کو آگ لگ جاتی تھی، اسی طرح نوح علیہ السلام کی کو آگ لگ جاتی تھی۔ ہمارے مسلمان تو نہیں سننا چاہتے، کیا سکھوں کو، ہندوؤں کو ہم کیا گلہ کریں؟ آپ چاچا کیا بولنا ہے؟